जनाब अली मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखे। रसूल खुदा को 30 दिन हुए थे, 30 दिन इस दुनिया में गए, समझदारी भी है। 30 दिन जो कुछ हुआ, एक यहूदी है दमतु साकिबा में मनाकिब मारिफत आल मोहम्मद में भी इसका इशारा मौजूद है, जाके देख ले। वो नौजवान एक यहूदी लड़का है, वो बैतुल शरह में आया मदीने मस्जिद नबी में। वो साहब तशरीफ़ रखते थे और मेरी गल सुनाए था, बस इतनी काफ़ी है। वो बैठे हुए थे, उनसे कहा कि भाई मैं यहूदी हूँ, मेरा बाप जब बूढ़ा था तो उसे ज़बान की तकलीफ़ हो गई, वो बोल नहीं सका और इसी बोल में मर गया बग़ैर बतलाए। 3 लाख रुपए या दीनार या दिरहम उसने कहीं घर में दफन किए हैं, आप हमें बतला दें, एक हिस्सा आपको देंगे, एक हिस्सा बैतुल माल को दूंगा मैं, एक हिस्सा मैं रखूंगा। उन्होंने फरमाया मुझे मालूम नहीं। देखिए जो कुछ है मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे है मैं कह रहा हूँ, और ऐसे कहना मेरे लिए वाजिब है। मैं कहूँगा ताकि दुनिया को समझ आ जाए उन्होंने बताया क्यों नहीं। हाय 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 हाय, सवाल ये पहला हुआ। फिर उन्होंने दूसरे साहब से पूछा, उन्होंने कहा भाई मुझे भी मालूम नहीं। वो पिट के वो लड़का कहता है, वो यार आप तो मुसलमान हैं, आपका दीन है, फिर बताए हम दीन पूछें किससे? ये कहना था। सलमान फारसी आए, उसको उसके हाथ रखा, आओ हम तुम्हें जनाब अली से मिलवाते। ये लड़का उठा, वो सारे जितने थे वो भी उठे और जनाब अली के दरवाजे पर अहमद दारुशरा में वहाँ आके बैठ गए। जो ही बैठे ना, लड़का आगे था, ये नौजवान। इसने आते ही जनाब अली को खुश हुआ, अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया। खुदा गवाह है, उन्होंने इसके दामन को पकड़ के कहा, वो हमारा तो नाम लेके सलाम किया, इनको अमीर अल मोमिनीन कहता है। उस यहूदी ने इनको कहा, अभी 2 महीने आप ही तो कह रहे थे अली अमीर अल मोमिनीन। कदीर पर ऐलान हुआ है, समझ आई मेरा भाई। अमीर अल मोमिनीन कह के उसने कहा, मौला ऐसे ऐसे है, मेरा बाप मर गया, बता नहीं सका, 3 लाख दिरहम हैं, वो कहाँ रखे हैं? जनाब अली ने फरमाया, बता मैं भी सकता हूँ, बेहतर है तू अपने मरे हुए बाप से खुद जाके पूछ। खुश हो से ये पहला वाक़या है हुजूर के इंतकाल तशरीफ़ ले जाने के बाद। सरकार अली ने फरमाया, तुझे वादी यमन बरहूत, एक वादी बरहूत है यमन में, वहाँ जाना होगा। उसने कहा मौला क्यों? कहा तेरा बाप वहाँ है। वो कहता है सही दफन तो मैंने जन्नतुल बकी में किया, मस्जिद नबी के साथ है ना, वहाँ कैसे चला गया? जनाब अली ने मुस्करा के फरमाया, तुझे बाप सही बताएगा, उसी से पूछना। ताकि तुझे यकीन आ जाए, वो बताएगा। सरकार अमीर अल मोमिनीन, वो सारे बैठे, सामने रुक्का लिखा, रुक्का लिख के उसे दिया, भाई रुक्का ले जा और जाके बाहर वहाँ पहुँच जा वादी बरहूत में यमन में। कहता हमारा मेरे पास किराया नहीं है। ओए करोना नहीं था, किराया नहीं है। कहा हमारा किराया नहीं है, जब कहा ना किराया नहीं है, मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया, जन्नतुल बकी के बाहर जाकर इसी हवा से कहना, अली उल अम्र का हुक्म है, यमन पहुंचा दे। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाओ ना, तुम्हें यमन पहुंचा दे। फिर वहाँ से फारे होकर फिर हवा से कहना, मुझे मदीने पहुंचा दे। मदीने पहुंचा देगी, तेरा खर्च नहीं होगा। वो रुक्का लेके चला, आ गए हैं कितनी देर, मसाइद भी पढ़ना ठीक है या अली बता, उन्हें कान छिके करो ना उन्ना दे। कमज़ोर हो सही है, टेंकू से आपके यहाँ लड़ाई हो और कमज़ोरी ज़्यादा है। अब जनाब यह हुआ कि आजा हवा से कहना, हवा यहाँ तो मैं पहुँचाता,
جو رکا لے کے وہ گھر سے نکلا، باہر نکلا، جو ہی نکلا نا، جو یہ باقی جتنے آئے ہوئے تھے یہ واپس آ کے پورے مدینے میں جا کے ایک ایک کے دستک دی. جو ان کے ہم خیال تھے کہ ایک آدمی رسول خدا کی وفات کے بعد مرے ہوئے باپ سے جناب علی نے اسے بھیجا ہے ملنے کے لیے، سویرے جا کے پتہ کریں گیا بھی ہے یا نہیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، سورہ مائدہ پڑھیں گے پھر سمجھ آ جائے گی. یعنی رسول کے بعد بھی ابھی تک توقع یقین کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جو صبح سویرے یہ جلدی جلدی آئے اور آ کے دستک دی نا، اسی لڑکے نے دروازہ کھولا. وہ لڑکے کو دیکھ کر کہنے لگے تو گیا نہیں؟ کہتا میں ہو کے آ گیا. خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ. میں وہاں ہو کے آ گیا ہوں. جب کہا نا ہو کے آ گیا ہوں تو اس نے کہا ہمیں وہ ماجرا بتا کیسے گیا. خدا گواہ صاحب کتاب لکھتے ہیں، اس نے کہا جب تک میرا امام نہیں آئے گا نا کمرے میں بالکل نہیں بیان کروں. اب آپ جو اپنی کیفیت بنائیں، میں اس کی کیفیت سنانا چاہتا ہوں. اس لڑکے کی جو ہی جناب علی آئے، خدا گواہ ہے، دیکھیں میں باوضو کھڑا ہوں، خدا گواہ ہے، جو ہی جناب علی آئے قدموں میں گر کے چوم چوم کر یہ لفظ کہتا ہے، علی آقا میں تجھے کہوں کیا، تو کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، جسے علی نہیں سمجھ آیا خدا جانے کس میں ہار کا وہ بولا تو کیا. سرکار نے فرمایا جو کچھ ماجرا ہے ان کو بتا دے، ان لوگوں کو بتا دے، ان لوگوں کو بتا. لڑکا کھڑا ہو کے ان لوگوں سے کہتا ہے لوگوں میں نے سرکار امیر المومنین سے رکا لیا، رکا لے کر میں جنت البقیع کے باہر گیا. باہر جا کر جنت البقیع کے باہر جا کر کیا کیا میں نے ہوا سے کہا، ہوا امیر المومنین علیہ السلام علی علیہ السلام کا حکم ہے مجھے یمن پہنچا دے. یہ کہہ کے کہتا ہے مولا تیری امامت کی قسم پہنچا دے. میں نے بعد میں کہا پہنچا پہلے گئے، پہنچ میں پہلے گئے، نام بعد میں پہنچا بعد میں کہا. مولا میں نے دروغائے برہوت کا نام ہے درجان. سرکار نے فرمایا یہ درجان کا نام لینا، یہ رکا لے لے گا. اس نے یا درجان کہا، درجان دروغہ برہوت آیا، سلام کیا. اب یہاں لمبی بحث ہے، میں کیا کروں آپ بتائیں تو کچھ ایسی بات ہے کچھ کہنی بھی نہیں پڑتی، کیا کریں. جو اس نے کہا کہ یہ رکا لے، اس نے جو دیکھا نا چوما، رکا چوم کے نا کہتا ہے تو باپ کو پہچان نہیں سکے گا. معلوم ہوتا ہے منکرین کی حالت یہی ہوگی. سرکار امیر المومنین کا حکم میں کتاب کا نام میں نے لے لیا، دونوں کتابوں کا. اب اسے وہ گیا جا کے تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے سیاہ آدمی کو لے آئے. جو ہی اس نے دیکھا نا دور سے چلا کے کہتا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے، وہ تو گورا چٹا تھا. خدا گواہ ہے جب یہ کہا نا اس نے میرا باپ تو گورا تھا، یہ تو کالا سیاہ ہے. اس نے وہیں سے کہا تو ابھی خوش نصیب ہے، تیرے پاس علی کے ماننے کا وقت ہے. میں نے خدا گواہ سے لفظ لکھی ہے، میں نے بنی امیہ کو مانا ہے. بنی امیہ کی لفظ لکھی ہوئی. مجھے جہنم میں چڑھ رہا تھا، یہ سارا اس آگ کی وجہ سے میرا رنگ ہو گیا، ایسا رنگ ہو گیا. یہ کہہ کے اس نے کہا وہ تو جہنم میں کیسے آیا؟ کیسے ہے؟ جناب علی نے بھیجا. اگر فرمایا وہ نہ بھیجتی تو یہاں کہاں آتا؟ پہلے سن، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ان کی ولایت نہیں مانی، ابھی مان لے جانے ہی نہیں دوں گا. مان لے میرے سامنے، مان لے. اس نے سرکار دو اللہ کا نام، سرکار محمد کی گواہی اور جناب علی تب مہدی علیہ السلام کی امامت کی گواہی دے کر کیا ہو گیا؟ مسلم نہیں مومن. ہائے ہائے مسلم.
مسلم نہیں مومن. اجلاس آئی ہے، اگر آپ خوش ہیں تو اسی مسلم مومن پہ ایک لفظ کہہ دوں. جو مسلم ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے. اس کی مثال فروع کافی میں چھٹی جلد میں میرے چھٹے امام نے دی. چھٹے امام نے مثال دے کے فرمایا جو حرم میں ہے، جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں. آپ دیکھ لیں میں پھر آج 3-4 مجلسیں ایسی ہے، ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے. میرے اوپر صحیح نہیں پڑھنا ہوتا ہے، مجھے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، پھر آتے ہیں. آ گئے ذرا بھی ایسے کل بھی پرسوں بس صحیح. اب ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق کے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، آ جاؤ. بس یہی بات میں ختم کر دیتا ہوں، صحیح پڑھیں گے. آ جاؤ پتر، آ جاؤ، آ جاؤ. بس صحیح 2-3 منٹ کے لیے میری طرف دیکھ. مولا میں نے اس وقت ایک کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے اس نے باپ سے کہا بابا میں نے سرکار نے مجھے کہا تھا یمن میں جانا ہے. میں نے کہا مولا میں نے باپ کو تو دفن کیا ہے جنت البقیع میں. مولا وہاں کیسے گیا؟ فرمایا باپ سے پوچھ لینا. ابا جان میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے تو وہاں سے وادی جو ہے جنت البقیع سے یہاں کیوں آیا؟ اس باپ نے اسے کہا بیٹا سن، جس نے بھی جناب علی کی ولایت کا انکار کیا وہ کہیں بھی مرے وہ وادی برہوت میں لایا جاتا ہے. جو اقرار کرنے والا کہیں بھی مرے وہ وادی السلام میں لایا جاتا ہے. آخر دعوانا الحمد